अजीजा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 24 अगस्त 2026 है और हमारे पास जीएचक्यू के अंदर से जो इतलात हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो रही है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि रावलपिंडी जो कि पहले ही फौज के पास है, उसको कानूनी और आईनी तौर के ऊपर फौज के हवाले आर्टिकल 245 के तहत किया गया है। वो क्यों किया गया है? तो जाहिर बात है कि आसिम मुनीर शदीद खौफ ज़दा है, अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी सिक्योरिटी तो बहुत बड़ी है, बहुत मैसिव है। तो सवालात बार बार उठ रहे थे कि भाई इतनी बड़ी सिक्योरिटी के होते हुए बहुत से लोगों ने बहुत से तज्जियात दिए, मैंने भी आपको तफसीलात बताई, वो जो कि बाय एंड लार्ज सबकी असेसमेंट दुरुस्त है। लेकिन ये जो बात अंदर आ रही है, ये बहुत ही मेगा किस्म की जो है, वो एक्सप्लोजिव किस्म की, बम्बार किस्म की बातचीत है जो हम तक पहुंची है। एक तरफ तो पूरी की पूरी फौज को ये पता है कि आसिम मुनीर की मर्जी के खिलाफ अगर कोई काम किया जाता है तो वो अपना ज़हनी तवाज़न खो जाता है और मुंह से थूके और झाग निकालता है, अपनी चाय की प्याली उठा के भी दीवारों के ऊपर मार देता है, जनरल्स भी सामने खड़े हों तो उनके भी गालम गलोच करता है। तो इस सिचुएशन के अंदर कोई भी जो इज्जत नफ्स रखने वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी थोड़ी बहुत भी बची है या है, वो तो ऑफिसर इसके साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन सितंबर में आसिम मुनीर ने फिर भी एक तरफ डिफेंस सर्विसेज एक्ट को जो है वो लेके आ रहा है और उसके साथ साथ दूसरी तरफ 28वीं तरमीम का प्रोग्राम भी वो लॉन्च कर रहा है। ये सब काम वो तभी कर सकेगा जब फौज में, न सिर्फ अब फौज में, पाकिस्तान आर्मी में, बल्कि एयरफोर्स और नेवी को भी वो मुकम्मल तौर के ऊपर अपने लॉयलिस्ट के हवाले कर दे। जाती जो उसके खिदमतगार उसको लगते हैं या वफादार लगते हैं, उनके हवाले कर दे। तो उसमें मेरिट का जो है वो कत्लेआम करना पड़ेगा, मेरिट का, ठीक है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। और उसके अलावा जाहिर बात है कि जाती वफादारियों को मेरिट के ऊपर तरजीह देनी पड़ेगी और उसकी रिजेंटमेंट भी होगी। और पूरी पाकिस्तानी फौज के जितने भी जर्नैल हैं, वो मेजॉरिटी 80% जर्नैल वो रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं। और चाहे एयरफोर्स हो तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों के अंदर वो मौजूद हैं। लेकिन जो असल लोग रिटेलिएशन कर सकते हैं वो आपको रावलपिंडी में ही मिलेंगे, या रावलपिंडी में मौका जो सितंबर का है उसमें तमाम अफवाज पाकिस्तान के जर्नलों को इकट्ठा किया जाएगा और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर जितने भी बड़े बड़े तलियर हैं, जो जर्नैल हैं, उनको सामने बिठाया जाएगा इस हॉल के अंदर जो आपको नजर आ रहा है आसिम मुनीर के सामने। और आसिम मुनीर अहकामात देगा, क्योंकि जाहिर बात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी प्रमोशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको बार बार खबरें आ रही हैं कि डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर को पीपल्स पार्टी में जरदारी की तरफ से जो है, जरदारी साहब की बैकिंग है, और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल बाजिद अजीज को मरियम नवाज की बैकिंग है। तो इस तरह बहुत से जर्नल हैं जिनको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पे मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोशन को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। लेकिन आसिम मुनीर अपना वीटो इस्तेमाल इस तरह करना चाहता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बैकलॉग भी लगा हुआ है बहुत से मेजर जनरल्स का। तो जाहिर बात है बहुत से सेल्फ रिस्पेक्टिंग ऑफिसर्स हैं जो हमारी इत्तलात हैं, जो कि जिनसे उम्मीद ये की जा रही है या इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि वो रिटेलिएट कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे? रिटेलिएशन का क्या मतलब है यहाँ पे? इस बात को भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए। रिटेलिएशन का यहाँ पे मतलब ये है कि वो जाहिर बात है खासतौर के ऊपर जो ट्रुप्स के कमांडर हैं, कोर कमांडर्स हैं, या जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, पिंडी और मंगला या खारियां जेलम आसपास या पेशावर जो रीचेबल हैं विद इन 1 या 2 आवर्स हैं, वहां पे जिस तरह जनरल आपको पता है याया खान को हटाया गया था, बगैर एफबी अली ने ट्रुप्स मूव की थी, गिरबान से पकड़ के उसको नीचे गिराया गया था और घर भिजवाया गया था, आधा मुल्क तोड़ने के बाद भी ये करना पड़ा था। तो ये आसिम मुनीर भी तो उसी तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जर्नैलों को अपनी जर्नैली प्यारी है, और जब उनके खिलाफ मेरिट की जगह जाती इस वक्त लॉयल्टी की रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर प्रमोशंस की जाएंगी, तो तवक्को ये की जा रही है, आसिम मुनीर वैसे भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि उसके खिलाफ जो है वो फौज में जर्नैलों में बगावत खड़ी
ہو سکتی ہے. اور جو اس وقت انٹرنل رپورٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ عاصم منیر شدید خطرے کے اندر ہے. یہ سپتمبر کا مہینہ اس کے لیے جو ہے وہ میک اور بریک فیز ہے, ڈو اور ڈائی فیز ہے. ویسے تو نومبر تک یہ معاملہ چلنا ہے کیونکہ یو ایس کے مڈ ٹرم الیکشن اس دوران جو مینوور ہوگا اور جو پروموشن اناؤنس کی جائیں گی اس میں جو اس وقت پروموشن کرنے کے بعد اکتوبر میں ریٹائرمنٹس ہوں گی کور کمانڈرز کی, اور نومبر تک سسٹم واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا, اور دسمبر جنوری میں جا کے پتا چلے گا کہ عاصم منیر فل کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے. اس وقت تک وہ شدید خطرے کے اندر ہے عاصم منیر, عوام سے نہیں اپنی ہی فوج سے. اور اس لیے کہا یہ جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق مبینہ طور کے اوپر فوج کے اندر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آفیسرز کو اگر وہ ہلکا سا بھی اڑی کرتے ہوئے دکھائیں تو ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہاں پہ آئینی طور کے اوپر ہم تمہیں اریسٹ کر سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں, کیونکہ آرٹیکل 245 کے تحت راولپنڈی فوج کے کنٹرول میں ہے. تو اسپیشل انٹیلیجنس بٹالین جو ہے انویسٹیگیٹو بٹالین جو ہے SIB جو چیف آف جنرل سٹاف کے انڈر ہے, اور 111 بریگیڈ کے ذریعے یہ ایکشن کروایا جا سکتا ہے. اور اپنی ہی فوج کے جرنیلوں کو جو ان کو لگے کہ عاصم منیر کو لگے کہ میرے رستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو گرفتار کروایا جا سکتا ہے. اور عاصم منیر کی جو ذہنیت اس وقت ایٹ پلے ہے اس پوری سچویشن میں, جو خود جس طرح کا وہ غسیلہ فنی اور ذہنی مریض ٹائپ, اس کو عاصم منیر کو عمران خان صاحب نے کہا تھا ذہنی مریض ہے. اب جو یہ جو ذہنی مریض کی قسم کی اس کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ریزنٹمنٹ سے غم و غصے سے بھرے ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں میرٹ کے اوپر محنت کر کے اوپر پہنچے ہیں. تو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اگر اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ترجیح دیتے ہیں تو عاصم منیر کو تو صرف اپنا ذاتی وفادار بندہ چاہیے, کیونکہ عاصم منیر جو ہے وہ اس وقت بننا چاہتا ہے صدر پاکستان مبینہ طور کے اوپر وردی والا, اور اس کے رستے میں اگر کوئی رکاوٹ رکھے, کیونکہ فوج کو جس طرح گالیاں پڑ رہی ہیں اور فوج کو جو عزت کی جو کمی آئی ہے فوج کے اندر, ہر کسی نے جرنیل تو بننا نہیں ہوتا, اور جو فوج کا کلچر ہے وہ بڑا ہی کلوز نیٹ کلچر ہے, اور ملٹری کلچر جو ہے اس میں ٹریڈیشنز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. اور پاکستان کی آرمی جو بھی آپ گالی نکالو ایک ٹریڈیشنل آرمی ہے, اس ٹریڈیشنل آرمی کے اندر ریجیمنٹیشن جو ہے اس میں ریجیمنٹل آفیسرز جو ہیں وہ کم از کم اپنے فنکشنز میں کھل کے بات کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہمیں ذلیل و خوار کر رہا ہے, یہ OTS کا چاچا جو ہے ہمیں ذلیل و خوار کر رہا ہے. ایئر فورس کے اندر بھی ریزنٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, کیونکہ ایئر فورس کو لگتا ہے کہ ان کا اپنا چیف بک چکا ہے جو کہ اپنے بھائی کو ایک MNA کی سیٹ دلوانے کے لیے بکا ہوا ہے. یہ مختلف معاملات اس قسم کے ہیں کہ ینگ آفیسرز اور ناٹ سو ینگ آفیسرز, جو فوج کا خوف سب سے بڑا خوف ہے وہ یہ ہے کرنلز ریولوشن کا خوف ہے. جرنیلوں کے گھر والوں کو سب سے بڑا خوف اور جس سے ڈرایا جاتا ہے وہ یہ کہہ کے ڈروایا جاتا ہے کہ اگر کرنلز ریولوشن آ گئی, جس طرح کرنل قذافی لے کے آیا تھا لیبیا میں, تو پھر جرنیلوں کا جو کام ہوگا وہ ہوگا جو فرینچ ریولوشن کے اندر ہوا تھا. جب اس طرح کا ڈراوا دیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ بیسکلی تو ڈر کے ذریعے یونائٹ کرنا چاہتے ہیں کمانڈ کے نیچے کہ یار یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دو, نہیں تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا, ڈومینو ایفیکٹ ہوگا. لیکن اس کے باوجود ریجیمنٹل فنکشنز کے اندر آفیسرز جو ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جب ہم عوام میں نہیں جا سکتے, ہم اپنے گھر میں جا کے عزت کے ساتھ لوگوں سے جب ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آگے سے ہمیں ٹوکے سننے کو ملتے ہیں, باتیں سننے کو ملتی ہیں, تو کچھ کریں. جب جنرل آفیسرز کو نیچے ٹروپس کا پریشر ہوتا ہے تو وہ پریشر ویزیبل ہوتا ہے, اور یہ پریشر اس وقت پاکستان آرمی کی پلس میں موجود ہے, اور اسی لیے عاصم منیر کو لگتا ہے کہ وہ شدید خطرے میں ہے, اور بجائے اس کے پاس کوئی سولوشن تو سرے سے ہے نہیں. کیونکہ عاصم منیر کو تو جو اگر سچ کوئی بولے تو اندر جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غصے میں کانپنے لگتا ہے, یہ منہ سے تھوکے نکالتا ہے یہ. تو پھر اس کے پاس ایک ہی سولوشن ہے کہ جناب اس کو اٹھا لو, اس کو بند کر دو. اسی چکر میں سابقہ کور کمانڈر کور کمانڈر منگلا جنرل ایمن بلال اکبر جو ہیں, جنرل ایمن بلال اس وقت DCI ڈیفنس کمپلیکس اسلام آباد میں قید ہیں کیونکہ انہوں نے عاصم منیر کے خلاف آواز اٹھائی تھی. آپ یہ دیکھیے ذرا, ان کی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کور کمانڈر منگلا
لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر، ہلال امتیاز ملٹری، ریٹائرڈ سولجر، فارمر کور کمانڈر 1 کور منگلا. آپ دیکھیں کہ ان کو بڑے ہی عرصہ دراز سے ہماری اطلاعات کے مطابق نومبر 2025 سے ان کو جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ میں کر کے ڈیفنس کمپلیکس اسلام آباد کے اندر بند کیا گیا ہے. دن میں صرف 1 گھنٹہ ان کو واک کرنے کی اجازت ہے، باہر آنے کی اجازت ہے صرف، اس کے علاوہ ان کو بند کر کے رکھا گیا ہے باقاعدہ. اور قانون قاعدہ اس کی اجازت نہیں دیتا، تو انہوں نے ایک نیا قانون بنایا کہ ریٹائرڈ آفیسرز بھی جو ہیں وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے انڈر آئیں گے. تو اب اگر کسی قسم کی، ظاہری بات ہے ایک طرف تو خوف جرنیلوں کو یہ ہے کہ کوئی جس طرح قذافی کے ساتھ ہوا تھا یا صدام حسین کے ساتھ ہوا تھا وہ کام ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، لیکن اصل خوف ان کو یہ ہے کہ فوج کے اندر سے جنرل ایمن بلال صفدر جیسے لوگ دیکھ چکے ہیں کہ صرف خالی بات کی تو یہ ڈک دے گا ہمیں، پکا پکا ذلیل کرے گا ہمیں. این آفیسر اینڈ جنٹلمین کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ عاصم منیر مستری جو ہے وہ بقول عمران خان ذہنی مریض ہے. اور اس ذہنی مریض کو سامنا اگر کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے کہ ایک دفعہ اس کو دسنے کا موقع نہ ملے اس ذہنی مریض کو، اور یہ وہ کام ہمارے ساتھ نہ کرے جو جنرل ایمن بلال صفدر کے ساتھ اس نے کیا اور مثال بنانے کی کوشش کی. تو عاصم منیر ظاہری بات ہے تو ڈسیور ہے، تو دھوکے باز، اور اس کو پتا ہے، اس کے بھی اپنے جو ذاتی چاہنے والے وفادار ہیں انہوں نے بھی اس کو بتایا ہوا ہے کہ سر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، ڈرا ہوا ہے بڑا سخت. تو اب وہ جوابی کارروائی کرنے کے لیے 111 بریگیڈ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اور ذاتی اپنے جو پریٹورین گارڈ ہے اس کو کھڑا کیا گیا ہے، 23 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ اینڈ دا ریسٹ آف دا پارٹی، کہ جناب اس کو لگتا ہے کہ میرے خلاف اگر سپٹمبر میں کوئی کارروائی ہوئی تو میں جرنیلوں کے خلاف فوج موو کروا کے ان کو گرفتار کروا لوں گا. یہ اس کو لگ رہا ہے، اور اس لیے 111 بریگیڈ کا جو مین فوکس ہے وہ خود فوج کے اپنے آفیسرز ہیں جن سے اس وقت عاصم منیر ڈر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ میرے ذرائع کی رپورٹ ہے، سورس رپورٹ ہے، اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی تو نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کے علاوہ جو میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں وہ تو نہیں ہے، انالیسس کے اوپر ہی میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں. لیکن جہاں تک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ ویریفائی کر کے سینئر آفیسر سے بات کر کے اپنے جو ہے وہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ عاصم منیر اس وقت شدید ترین خوف زدہ ہے، اور 111 بریگیڈ کو اس وقت راولپنڈی کے اندر اپنے ہی فوجی جرنیلوں کو گرفتار کرنے کے لیے اور فوجی افسروں کو گرفتار کروانے کے لیے لانچ کیا گیا ہے. اور یہ پاورز لی گئی ہیں، قانونی پاورز لی گئی ہیں آرٹیکل 245 کے تحت. یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، مزید ہمارے پاس کچھ ثبوت پہنچیں گے، بات چیت پہنچے گی، آپ تک ضرور بتائیں گے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.